کچھ لوگوں نے پتہ نہیں مسلمانوں کو یہ بتا دیا، کس نے بتا دیا کہ نیک لوگوں ہی کی دعائیں اثر کرتی ہے، باقی پبلک کی دعا میں کوئی اثر نہیں ہے۔ یاد رکھنا، بڑی معذرت کے ساتھ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نیک لوگوں کی دعائیں اپنی جگہ اہم ہے، مجھے انکار نہیں، مگر یاد رکھنا دعا کی قبولیت کے لیے اور زبان میں تاثیر کے لیے نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یقین ہونے کی ضرورت ہے۔ پڑھے لکھے ہونے کی بھی ضرورت نہیں، یقین کی ضرورت ہے۔ عارف رومی، علامہ جلال الدین رومی، جسے لوگ مولائے روم بھی کہتے ہیں، انہوں نے مثنوی شریف میں ایک حکایت لکھی، وہ بتا دیتا ہوں یقین کی برکت۔ دیکھو، نیک ہونا ضروری نہیں ہے دعا اور تاثیر کے لیے، یقین ہونا ضروری۔ بات سمجھ میں آتی؟ عارف رومی لکھتے ہیں، میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پورا کر رہا ہوں، مزہ آئے گا، آپ کو لطف آئے گا۔ اللہ کرے یقین پیدا ہو جائے تو آپ کا بھی بیڑا پار، میرا ہی بیڑا پار۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ضروری نہیں ہے کہ علم والوں ہی کو یقین ہوتا ہے، کبھی کبھی بعض علم والوں سے کوئی ان پڑھ بھی بازی لے جاتا ہے۔ بھائیو، ہر علم والے کو یقین ہوتا تو علم تیمیہ غلاظت کیوں بکتا؟ اگر ہر علم والے کو یقین ہوتا تو سہارنپور والے گندگی کیوں بکتے؟ یقین سب علم والوں کو نصیب نہیں ہوتا، یہ یقین تو قدرت کا فیضان ہے، یہ قدرت کا انتخاب ہے، سب کو یقین نہیں ملتا۔ جن روحوں کو خدا سعادت مند بناتا ہے انہی کو اللہ یقین عطا فرماتا ہے، ورنہ بہت سارے صحابہ تو کھیتوں میں کام کرتے تھے، واللہ ساری کائنات کے اس دور کے لوگ مل کر ان لوگوں کے یقین کی ایڑے کو نہیں پہنچ سکتے، وہ صحابہ کا یقین تھا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ قرآن نے جو چیلنج کیا ہے، آج تک اس چیلنج کو کوئی قبول نہ کر سکا، بلکہ کوئی اس کا جواب نہ لا سکا۔ اور ایک بات، قرآن نے جن باتوں کو کھولا ہے اب تک دنیا وہاں تک نہیں پہنچ سکی۔ مثال کے طور پہ سائنس سے پوچھو پہلے موت پیدا ہوئی یا پہلے زندگی، نہیں بتا سکیں گے، لیکن قرآن نے 1450 سال پہلے بتایا کہ زندگی سے پہلے موت پیدا ہوئی ہے۔ اسی لیے پورے قرآن میں جہاں جہاں زندگی اور موت بیان ہے، پہلے اللہ نے موت کا ذکر کیا، بعد میں زندگی کا ذکر کیا۔ ہر جگہ اٹھا کے پڑھنے، قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، دیکھ رہے، پہلے موت تخلیق کی گئی۔ سائنس ابھی خاموش ہے، پتہ نہیں یہ کب بولیں گے، قرآن پہلے بول چکا۔ اسی طرح بے شمار باتیں، کس کس چیز کا ذکر کیا جائے، عشاء پر گفتگو مکمل ہونی، اس لیے بہت سارے باب نہیں کھولے جاتے۔ حدیث مبارکہ نے ایک مثال آپ کو صرف سمجھا دوں، غور کریں، آپ میں بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، غور کیجیے۔ یہ رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، اور دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ اب قرآن اس کو بیان کرتا ہے، قرآن سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ فرماتا ہے یہ رات اور دن کے آنے جانے میں اور یہ زمین اور آسمان کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ رات آ رہی ہے، جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ اتنی بڑی رات کو دن کے وقت تو اللہ سمیٹ کر رکھتا کہاں ہے، اور اتنے بڑے دن کی چادر کو رات کے وقت وہ سمیٹ کے رکھتا کہاں ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ستاروں کی انجمن اللہ کی قدرت ہے۔ چاند کی چاندنی پہلے دن ہلال نکالتا ہے، 14ویں کو پورا بدر کامل بناتا ہے، اماوس کو پھر گھٹا دیتا ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ مرغی 15 دن کے اندر کسی انڈے پر بیٹھ جائے تو اس سے زندہ چوزا نکلتا ہے، کون ہے؟ اللہ ہے نکالنے والا۔ شفق کا جمال، افق کی سرخی، درختوں کی پتیاں، زمین کے اندر سے یہ جو دانا پھاڑ کر کے، زمین پھاڑ کر کے باہر نکل، کتنا پتلا سا، نرم سا، نازک سا، کومل سا وہ کوپل ہوتا ہے، اس میں ہم ناخن سے زمین کھودے تو ناخن زخمی ہو جائے، وہ کون ہے جو کوپل کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ زمین پھاڑ کے وہ نکلتا ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ اللہ۔ اور اللہ کو اگر نہیں پہچانتے تو ایک مثال دے کر کے بات کو میں اپنی اختتام کی طرف چلتا ہوں۔ اگر اللہ
پہچان میں نہ آئے, اس کی معرفت نصیب نہ ہو, تو یارو رسول اللہ کو دیکھ لو, جو رسول کو اللہ نے بنایا, جس محمد عربی روح فدا کو اللہ نے بنایا, جب اس رسول کی اتنی طاقت اور قوت ہے کہ وہ کنکریوں کو کلمہ پڑھا دے, انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرا دے, اس کے بعد آج چاند کے ٹکڑے کر دے, سورج کو پلٹا دے, پلک کے جھپکتے آسمانوں پر جائیں, لامکاں پہ جائیں, خدا کا دیدار کریں, اور جب واپس آئیں تو زنجیر بھی ہلتی رہے, بستر بھی گرم رہے, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی قوت ہے. جب قوت مصطفیٰ یہ ہے تو قوت خدا کا عالم کیا ہو. اللہ کی معرفت, حضور کی ذات ہمیں اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے. تو لوگ ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں, اور ایمان چھیننا اس لیے چاہتے ہیں کہ دنیا جانتی ہے جب تک ان کے پاس ایمان کی قوت رہے گی, یقین کی قوت رہے گی, تب تک اس قوم کو کوئی زیر نہیں کر سکتا, غلام نہیں بنا سکتا, تباہ و برباد نہیں کر سکتا. اس لیے ایمان چھیننا چاہتے ہیں. یقین محکم, عمل پہ ہم, محبت فاتح اعظم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. یقین پیدا کرو, یقین. آج ہمارے نوجوان بچے اور ہماری قوم کے لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہے مذہب کے اعتبار سے. آخری بات, مذہب چھیننے کی ہر دور میں کوشش کی گئی, ایمان چھیننے کی ہر دور میں کوشش کی گئی دو طریقے سے. نمبر ایک, پہلے تو دھمکیاں دو, تکلیفیں دو, مصیبتیں دو, پریشان کرو, تب بھی متزلزل نہ ہو تو پھر لالچ دو, آسائش اور آرام کے سارے خزانے زمین پر ان کے قدموں میں بچھا دو. میرے قائد نے مجھے نصیحت کرتے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی, بڑی سے بڑی مصیبتیں جب سچائی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن پاتی تو آرام اور آسائش کی لالچیں انسان کی پیروں میں زنجیریں بن کر کے انسان کو جکڑ دیتی ہے. ہر حق پر رہنے والے انسان کو دو چیزوں سے آزمایا گیا ہے, یا تو پہلے مصیبت ڈالتے ہیں, جب نہیں پریشان ہوں گے تو لالچ دیتے ہیں. کون سا لالچ؟ دولت کا, راحت کا, آرام کا, ڈگریوں کا, گھر کا, دکان کا, کاروبار کا, بیٹی دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور ایمان چھینا جاتا ہے. یاد رکھنا, دولت کتنے دن تک کام آئے گی, کبھی سوچا؟ مجھے ان مسلمانوں پہ افسوس ہے جو بیمار پڑتے ہیں تو بیماری کی وجہ سے گرجا تک پہنچ جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے, بت خانوں تک پہنچ جاتے ہیں بیماری کا علاج کرانے کے. میں کہہ کر لعنت ہے اس صحت پر جو ایمان بیچ کر کے حاصل کی جائے. شافی مطلق اللہ ہے, اور میں تو کہتا ہوں قرآن میں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء, قرآن میں شفا ہے. اور قرآن کی وہ سورہ مبارکہ جسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں وہ سورۃ الشفا ہے, پڑھ کے دیکھو.